السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں چونکہ معراج کا ذکر تھا، اس واسطے مناسب معلوم ہوا کہ آج معراج کے سلسلے میں پیش آئے ہوئے اختلاف کی وضاحت بھی کر دی جائے۔ امت میں اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا یا صرف روح کا سفر ہوا تھا۔ اکثر حضرات، امت کا ایک بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر ہوا تھا یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ صرف بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا روحانی سفر تھا۔ اس کے چند دلائل ہیں اہل سنت والجماعت کی جانب سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا ابتدائی حصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سبحان کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب عجیب و غریب کسی چیز کو بیان کرنا مقصود ہو، تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر ہو تبھی وہ عجیب و غریب بنتا ہے، اور اسی کے لائق سبحان کا لفظ ذکر کرنا ہے۔ ورنہ صرف روح کا سفر ہو تو یہ تو کئی بار ہوا ہے، اور عام لوگوں کو بھی روحانی سفر اونچا اونچا ہوتا ہے، اسے اتنا عجیب و غریب بنا کر پیش کرنا بتا رہا ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں لفظ اسراء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر کرنے کو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر ہوا تھا معراج کا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نمبر 3، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبد کہتے ہیں جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر کروایا تھا، اسی واسطے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اگر صرف روحانی سفر ہوتا تو سبحان الذی اسریٰ بروحہ فرماتے، اللہ تعالیٰ بعبدہ نہ فرماتے۔ نمبر 4، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ جو واقعہ معراج ہوا اور اس میں جو ہم نے نظارے دکھلائے یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ آزمائش اس وقت ہوتا ہے جب خلاف عادت ہو، خلاف عقل بات ہو، اور خلاف عادت خلاف عقل بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر کا ذکر ہو۔ صرف روحانی سفر ہوتا تو لوگ مان لیتے کہ آدمی سوتے ہوئے خواب میں بہت اونچی اونچی چیزیں دیکھتا ہے اور اونچے اونچے واقعات اسے پیش آتے ہیں، تو اس میں انکار کی کوئی بات نہیں تھی۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ میں رؤیا کے لفظ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دیکھنا ہے عجائبات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر، یہ دیکھنا آنکھوں سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ روح کے ساتھ سفر ہو تو آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہو سکتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر ہوا ہو۔ اچھا، بعض حضرات جو یوں کہتے ہیں کہ یہ جو سفر ہوا تھا یہ صرف روح کا سفر ہوا تھا، وہ اسی آیت کے لفظ رؤیا سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، تو رؤیا کا لفظ لے کر فرماتے ہیں کہ رؤیا کہتے ہیں خواب کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ سفر کروایا تھا۔ بعض حضرات نے یہ دلیل پیش کی ہے، ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ رؤیا کا لفظ جس طرح خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود فرما دیا ہے اور دیگر قرآن شریف کی آیتیں بھی دلالت کر رہی ہیں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔